نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کو یعنی اپنے کزن کو تلاش کرنے نکلا اور اس خیال سے اپنے ساتھ پانی کا مشکیزہ بھی لے لیا کہ اگر وہ کہیں پیاسے ہوں گے تو چلو یہ کہ ان کو پانی پلا دوں گا، یا پھر یہ کہ اگر زندگی کی کوئی رمق وغیرہ ان کے اندر باقی ہوئی تو یہ کہ پانی وغیرہ کی ضرورت پڑے گی تو یہ کہ پانی وغیرہ ان کو مہیا کیا جائے گا، جس سے کیا کہ چلو انسان کو ایک تھوڑا سا سہارا ملتا ہے پانی کے ذریعے کہ ہاتھ منہ وغیرہ دھونے کے کام یا پھر پینے وغیرہ کے لیے چلو جو کچھ بھی ہوگا تو یہ کہ ان کو پانی پلایا جائے گا۔ تو یہ کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلے تو وہ اتفاق سے یہ کہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے، ایک جگہ پر پڑے ہوئے تھے، اور یہ کہ کچھ سانسیں جو ہیں ابھی ان کے اندر باقی تھیں، یہ کہ زندگی کا تانتا جو ہے وہ ابھی تک کٹا نہیں تھا، اس دنیا سے قطع تعلق نہیں ہوئے تھے، اسی دنیا کے اندر باقی تھے ابھی تک، یہ کہ گنتی کی جو سانسیں تھیں وہ چل رہی تھیں، اور یہ کہ ان کے برابر میں اور یہ کہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلنے سے پہلے پانی کا مشکیزہ ساتھ لے لیا تھا۔ اب یہ کہ اتفاق سے اپنے چچا زاد بھائی جو ہیں وہ ان کے سامنے آئے اور یہ کہ ایک جگہ پر ان کو زخمی حالت کے اندر پڑے ہوئے ملے، ان کے پاس تشریف لے گئے اور لے جا کر ان سے پانی وغیرہ کا پوچھا تو ان کے برابر میں ایک اور زخمی پڑے ہوئے تھے، تو یہ کہ انہوں نے پانی کے لیے آہ کی تو یہ کہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی نے ابو جہم کو ان کے پاس جانے کے لیے کہا کہ مجھ سے پہلے جو ہے ان کو پانی پلا دیا جائے، لیکن جب ابو جہم ان کے پاس پہنچے تو ان کے برابر میں ایک تیسرے صاحب اور بھی زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اشارے سے پانی مانگا تو اب دوسرے جو صاحب تھے انہوں نے ان کے پاس تیسرے صاحب کے پاس جانے کا اشارہ کیا کہ مجھ سے پہلے یہ کہ ان کو پانی پلا دیں، تو یہ کہ اب تیسرے صاحب کے پاس جب ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر پہنچے تو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، ان کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے، لیکن اب یہ کہ دوسرے صاحب کے پاس آئے تو ان کی جان بھی نکل چکی تھی اور یہ کہ ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، پھر اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو دیکھا یہ کہ ان کی روح بھی پرواز کر چکی ہے، وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ تھے صحابہ کرام، اور یہ کہ ایک مختصر سا واقعہ کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے قربانیاں دیں دین و اسلام کی خاطر، اور کس طریقے کا ایثار جو ہے ان لوگوں کے اندر تھا۔ خود تو ان کو پتہ تھا یہ کہ ہم نے اس دنیا کے اندر نہیں رہنا، اب یہ کہ ہمارا وقت قریب ہے، ہم نے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، چلے جانا ہے، لیکن یہ کہ وقت آخری ہے تو یہ کہ خود بھی پیاسے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے خود بھی یہ کہ پانی کے مستحق تھے کہ پانی پیتے، لیکن یہ کہ اپنے سے جو دوسرا ہے اس کو مقدم رکھا، اسی کا نام جو ہے وہ ایثار و قربانی ہے کہ خود بھی اس چیز کے متقاضی ہیں کہ پانی پیا جائے، کچھ یہ کہ زندگی کی رمق جو ہے وہ جسم کے اندر باقی رہے، لیکن یہ کہ اپنے بھائی کے آہ کرنے پر جو ہے کہ دوسرے نے پانی مانگا، اپنے پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کو کہا کہ مجھ سے پہلے جو ہے وہ میرا بھائی پانی پی لے، تو یہ کہ جب دوسرے کے پاس پہنچے ان کی حالت بھی غیر تھی، ان کے اندر بھی گنتی کی سانسیں تھیں کہ آخری سانسیں چل رہی تھیں، لیکن ان کے اندر بھی ایثار و قربانی کا جذبہ ایسا کہ سب سے جو ہے وہ بہترین تربیت جو کی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی،
صحابہ کرام جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے چھانٹی کر کے دیے تھے، ایسے لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر جو ہے وہ لبیک کہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر جو ہیں ایک ایک اشارے پر جان دینے والے تھے صحابہ کرام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جماعت کو بھی جو ہے اس دنیا کے اندر کیا فیصلہ دیا، رہتی دنیا تک کوئی بھی انسان مسلمان جو ہے جو قرآن پاک پڑھے گا تو یہ الفاظ جو ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، خواہ وہ 28ویں سپارے میں ہوں یا 30ویں سپارے میں ہوں یا کہیں بھی ہوں قرآن پاک میں، تو لازمی بات ہے وہ اس چیز کو پڑھ کر آگے بڑھے گا۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ جو صحابہ کرام کے بارے میں ہے، خواہ وہ مسلمان پڑھنے والا اس چیز کو سمجھے یا نہ سمجھے کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ یا رضی اللہ عنہ، تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ جب تک اس دنیا کے اندر قرآن پاک پڑھا جائے گا اور یہ کہ قرآن پاک باقی رہے گا، خواہ اس دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو کہیں بھی ہو، تو قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک الفاظ جو ہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ صحابہ کرام ہی کے بارے میں رہے گا۔ اور جب تک قرآن پاک کا وجود ہے تو قرآن پاک ہے تو یہ کہ اس کے اندر یہ الفاظ رہیں گے، اور جب تک حفاظ کرام ہیں تو ان کے ذہنوں میں اور یہ کہ ان کے سینوں کے اندر بھی یہ جملے رہیں گے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس چیز کا انکار کرے یا اقرار کرے، تو کیا ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ تو ان چیزوں کا اقرار کرے گا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور جو انکار کرے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں ان سے راضی ہوا اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور یہ کہ دوسرے کے پاس سے تیسرے جو شخص لیٹے ہوئے تھے انہوں نے اشارے سے پانی مانگا، اب دوسرے نے حضرت جحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا ان کے پاس جانے کا، تیسرے کے پاس۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچے تو ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب وہاں سے پھر لوٹے دوسرے کے پاس تو انہوں نے بھی پیاسے رہ کر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی خاطر ایثار و قربانی کی خاطر اپنی جان تو دے دی، لیکن اپنے زخمی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ یہ تھے صحابہ کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ان لوگوں کے جیسا ایمان لاؤ۔ یہ تھے اصل مسلمانوں کے لیے معیار، صحابہ کرام جو ہیں یہ معیار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کا معیار بنایا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ کہ مسلمانوں کے پاس بھی صحابہ کرام کے طور طریقے اور ان کے نقش قدم اور یہ کہ تمام کی تمام ان کی چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس صحیح طریقے سے محفوظ تھیں ہیں، اور یہ کہ محفوظ رہیں گی بھی۔ اور یہ کہ جو متبعین ہیں صحابہ کرام کے اور ماننے والے ہیں، جو عشق صحابہ کے اندر گرفتار ہیں، مبتلا ہیں، اور صحابہ کے ساتھ یہ کہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر زیادہ محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ یہ کہ کس طریقے سے ان کا دامن چھوڑ سکتے ہیں صحابہ کرام کا، یا کس طریقے سے صحابہ کرام کے نقش قدم سے ہٹ کر زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ واللہ وہ لوگ جو ہیں وہ مرنا تو پسند کر لیتے ہیں، عاشق صحابہ جو ہیں، لیکن یہ کہ صحابہ کرام کے نقش قدم سے ہٹ کر یا صحابہ کرام کی توہین وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ حقیقت کے اندر جو ہے صحابہ کرام سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے، اپنے سے اور اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر صحابہ کرام سے اور ازواج مطہرات سے محبت ہونی چاہیے۔ آج ہم لوگ جو مسلمان ہیں، آج ہمارے پاس جو مساجد ہیں، آج ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے، دینی تعلیم ہے، علوم نبوت ہے، اور یہ کہ شریعت کے طریقے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، سب سے پہلے ان لوگوں کی قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی، کہ جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا دیس چھوڑا، پردیس اختیار کیا،
اور یہ کہ اپنے بیوی بچوں کو یتیم کروایا، ان کو چھوڑا، ان کو بیوہ کروایا، پکے ہوئے باغات چھوڑے، یہ تمام کی تمام اپنی چیزوں کو قربان کیا ان لوگوں نے اس دین و اسلام کی خاطر، تب جا کر کہیں جو ہے وہ آج ہماری اور ہماری نسلوں کے درمیان جو ہے وہ دین کا نام جو ہے وہ باقی ہے۔ آج ہم اور آپ لوگ جو مسلمان ہیں، در حقیقت انہی صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے، کہ اگر وہ بھی اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے، قربانیاں نہ دیتے، تو آج ہم اور آپ لوگ کس طریقے سے مسلمان ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی قربانیاں اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو یہ دنیا کا وجود ہی ختم ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے قربانیاں دیں اس دین و اسلام کی خاطر، 100% دین کو مقدم رکھ کر، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھ کر کہ غائبین تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی، وفاداری نبھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی ہے کہ ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوا اور وہ مجھ سے راضی ہوئے۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد کسی انسان کو صحابہ کرام کے اوپر کوئی چوں چرا کرنا، یا یہ کہنا کہ وہ حق پر تھے، وہ باطل پر تھے، یا پھر صحابہ کرام سے کوئی لغزشیں ہوئیں، کوئی گناہ ہوئے، کوئی خطائیں ہوئیں، یا صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر جو ہے وہ تذکرے کرنا، ان کے بارے میں باتیں کرنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ صحابہ کرام کے اوپر ایسی باتیں کریں کہ جن کی وجہ سے صحابہ کرام کے اوپر تنقید کا کوئی نشان لگے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف انگلیاں اٹھیں، یا کسی کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے۔ ان چیزوں سے یا ایسی باتوں سے پوری امت مسلمہ کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فیصلہ دے دیا ان کے بارے میں کہ میں ان سے راضی ہوا اور وہ مجھ سے راضی ہوئے، پھر کسی کا کوئی کام یا کوئی حق نہیں بنتا وہ صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر بات کریں، یا یہ کہیں کہ پہلے وہ مسلمان ہوئے پھر اس کے بعد دین و اسلام سے پھر گئے، ایمان سے پھر گئے۔ یہ کسی مسلمان کے لیے جو ہے صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں کرنا یا باتیں کرنا، یہ کوئی حق یا کوئی جواز نہیں بنتا کسی بھی انسان کا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا۔ اس فیصلے کے بعد کسی بھی انسان کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ کوئی چوں چرا کرے صحابہ کرام کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ دیا اس کو دل کے ساتھ تسلیم کریں، اور ایک خاموشی اختیار کریں۔ کہیں بھی کوئی متنازع صورت آتی ہے صحابہ کرام کے بارے میں تو وہ دونوں کے دونوں حق پر تھے، اور یہ کہ انہوں نے نبوت کو دیکھا تھا، نبوت کو سنا تھا، اور یہ کہ نبوت کو ارشاد فرماتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھا، اور یہ کہ ان کے اوپر عمل پیرا ہو کر دکھلایا انہوں نے نبوت کو، تو ان کی تربیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ وہ ہم سے 100 درجے جو ہے وہ ہزاروں درجے جو ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں صحابہ کرام کی، تو یہ کہ ہم کس طریقے سے ان کے ایمان کا موازنہ کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ حق پر تھے یا باطل پر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب چیزوں کی جو ہے وہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔